السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لینذر به وذکری للمؤمنین۔ محترم سامعین اور سامعات، آج آپ کے سامنے سورہ اعراف پڑھی گئی۔ اس کے چند مضامین بڑے اہم ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، اور یہ قیامت تک ایسے مضامین کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے، اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ مکی صورتوں کا مرکزی موضوع یا تھیم توحید ہے، رسالت ہے، اور پھر بعث بعد الموت ہے۔ یہ تین اہم مضامین مکی صورتوں کے ہوتے ہیں۔ ایک تو مکے میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کے مخاطب اہل مکہ تھے، جن کے اندر شرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک کرتے تھے، لیکن خالق مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں مدلل طریقے سے ان کی جو بات ان کے دل میں کھٹکتی ان سب کا جواب دے کر توحید کا قائل کرایا۔ پھر وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اہل مکہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ پھر تیسری چیز، یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی چیز کو اس عقیدے کے منکر تھے۔ ان تین چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکی صورتوں میں بڑے زور اور دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات، یہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، ان کو نصیحت کریں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ شریفہ میں ایک عام بات یہ بتایا کہ سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیوں بیان کیا، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس پہ بسنے والے انسان انسانیت کے بھائی، یہ انسانی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے سے ان کا رشتہ ہے۔ کہتا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تم کو تصویریں دی، یعنی صورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی شکل و صورت بناتا ہے، بچے کے نام نقشے بناتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر کر کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ ملائکہ تو کیے، لیکن شیطان نے اس کا انکار کیا۔ یہ بڑی تفصیل آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے تکبر اختیار کیا۔ اس کا گھمنڈ یہ تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں نوری یا ناری مخلوق ہوں، اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا میں جھکوں گا نہیں۔ اس طرح اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھرتی پر بھیج دیا، دھتکار کر بھیج دیا۔ تو اس نے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے ایک مہلت دے، وہ مہلت دے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آنے پائے۔
اللہ نے کہا جا یہ بھی تیری بات منظور ہے. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کی اولاد تم اب چیلنج کو یاد رکھو. کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے جب بھی یہ سیدھی راہ پر چلیں گے میں وہاں پر بیٹھا رہوں گا, ان کو بھٹکا کر چھوڑوں گا. دیکھیے انسان کو کتنا چوکنا رہنا چاہیے. شیطان نیکی کی راہ پر بھی انسان کو لگا کر گمراہ کرتا ہے. انسان نیک راہ پر چلنا چاہتا ہے لیکن شیطان اس کے پیر پکڑ کر کھینچتا ہے, دوسری راہ پر لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے آگے, اس کے پیچھے, اس کے دائیں, اس کے بائیں, اس کے اوپر, اس کے نیچے, چاروں جانب سے میں حملہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اور اتنا نہیں, تو دیکھے گا اللہ کہ تیرے یہ اکثر بندے تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے. دیکھ رہے ہیں انسان کتنا بھٹکا ہوا ہے, کتنا بھٹک رہا ہے, کتنی چیزوں میں پریشانیاں اٹھاتا ہے, اللہ کی کتنی نعمتیں سے مستفید ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر کرنے کی بجائے انسان گیلے اور شکوے کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام وہ شیطان بہکایا, وہ سب ہوا, آدم بھی نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو دونوں کو جنت سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا تھا. اللہ نے سخت تاکید کی تھی کہ اس درخت کے پاس نہ جانا, یہ درخت نہ کھانا, لیکن شیطان ورغلا کر کہتا ہے میں تم کو بتاؤں. آدم اور حوا سے کہتا ہے میں تم کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیوں اس سے روکتا ہے؟ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے, اس کے پتا ہے, اس کا پھل کچھ بھی کھاؤ گے تو تم کو موت نہیں آئے گی, تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. اس لیے تم ایک بار چکھ کر دیکھ لو اس کا کیا مزہ ہوتا ہے. حوا کی باتوں میں آدم آ گئے اور دونوں نے اس پھل کو چکھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی سزا نے آدم علیہ السلام کو یہ دیا کہ اللہ نے ان کا جنت کا لباس نکال لیا, چھین لیا. دونوں برہنہ ہو گئے. پھر اللہ کے بندے جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ گے یہاں سے. جنت سے نکالا گیا آدم کو کیونکہ اس نے نافرمانی کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دعا بھی سکھلاتا ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام اور مائی حوا نے دونوں نے مل کر دعا کی, اے بار الہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت میں ہم پڑھتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے. گناہ اپنے اوپر زیادتی ہوتی ہے. انسان بوجھ نہیں ہوتا, انسان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے, لیکن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے سر پر ایک بیٹری گناہوں کی بیٹھ جاتی ہے. اس لیے آدم کہتے ہیں اے اللہ ہم نے گناہ کیا ہے, اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا, تو رحم نہیں کھائے گا تو ہم بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے. تو یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہے ماشاءاللہ, ہم اپنی دعاؤں میں ان کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتا ہے کہ شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھلی بات بتایا کہ آدم کی اولاد زندگی بھر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کبھی بھی وہ تم کو جنت میں داخل ہونے سے روکے گا, اس لیے تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک بات یہ ذہن میں بٹھاتا ہے کہ انسان اکڑ, انا اور اپنی کیا ہے ایگو کو چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. آدم کی اولاد یہ ذہن میں رکھو کہ تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے,
مٹی سے بنایا ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو مٹی میں ہی دفنایا جائے گا، پھر اس کے بعد تم کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے جو اٹھائے گا تو مٹی سے ہی اٹھائے گا. تو انسان کی شرشت میں اس کی فطرت میں مٹی ہے. اس لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، مختلف عادتیں ہیں، مختلف قسم کی صفات انسان کی پائے جاتے ہیں، جسے مٹی کی صفات پائی جاتی ہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے. کیا نصیحت ہے؟ کہ سب سے اہم نصیحت اس صورت میں یہ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. سب سے اہم چیز یہ اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ ابن آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے. لباس کا، ڈریس کا مقصد کیا اللہ بیان کیا، یہ تمہاری شرم کی جگہوں کو، جو پردے میں رہنے کی اعضاء ہیں، ان کو یہ چھپاتا ہے، اور یہ زینت ہے انسان کے لیے. اللہ فرماتا ہے تقوی کا لباس اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ابن آدم، ہم ذرا غور کر دیکھیں کہ انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے کیا، ہر انسان ننگا پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ فوراً اس کو کپڑا پہناتے ہیں تاکہ اس کی سطر پوشی ہو سکے. ایک انسان نے جانور میں ہی فرق ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سطر بنایا، سطر کے لیے لباس بنایا ہے، اور جانور کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. لباس کا مقصد ہمیشہ ایک بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، لباس کا مقصد سطر ہے. سطر کا مطلب ہے پردہ ہے. پردے کا مطلب ایسے اعضاء جو سب کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، ان کا سطر ضروری ہے. حدیثوں کے اندر کھلے الفاظ میں بیان کیا گیا، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے نصف ساق تک مرد کا سطر ہے. اس کا چھپانا بے حد ضروری ہے. یہ آج کل جو پینٹ آئے، آدھے مجھے پینٹ پہن کر بچے پھرتے ہیں، مسلمان ہے کہ غیر مسلم ماننے ہوتا ہے تہذیب، لیکن ایک مسلمان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے نصف ساق تک ایک مسلمان، ایک مرد کا سطر ہے. عورت کا پردہ، عورت کا سطر اس کے سر کے بال سے لے کر ناخن، پیر کے ناخن تک اس کا سطر ہے. اس کو چھپانا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سورہ نور میں، سورہ احزاب میں پردے کے احکام بیان کیا کہ پردہ کس طرح سے کرنا چاہیے. آج دنیا میں جتنی بے حیائی، جتنا برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ بے پردگی کی وجہ سے. اسلام پردہ دے کر عورت کو عزت بخشا ہے. عورت کو رنگ کی کوئی قید نہیں بنایا. عورت ہر رنگ کا لباس پہن سکتی ہے، لیکن زیب و زینت سے عورت کو زیب و زینت کر کے گھر سے نکلنے سے منع کیا. وہ عورت، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، وہ عورت جو زیب و زینت کر کے گھر سے نکلتی ہے، اللہ نبی فرماتے ہیں وہ غلط قسم کی عورت ہے، جس کے پیچھے شیطان کی نظریں پڑی رہتی ہیں. اس لیے مسجد کو بھی جب ہم آئیں تو سیدھے سادھے لباس میں آئیں، خوشبو نہ لگائیں، بالکل بھڑکیلا لباس نہ ہو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے. آج کل کے برقعوں پر لوگ بہت بول رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان لڑکی، ایک مسلمان عورت حیادار ہوتی ہے، فطری طور پر حیادار ہوتی ہے. مسلمان لڑکی، اس کو چاہیے کہ اس کا لباس ہو، اس کا برقع ہو، اس کا دوپٹہ ہو، ایسا نہ ہو جس پر ایک نظر پڑنے کے بعد پھر دوسری نظر اس کی طرف پھرے. سیدھے سادے طریقے کی زندگی، سیدھا سادہ لباس انسان کو عفیف بناتا ہے، انسان کو عزت دار بناتا ہے. یہ بھڑکیلے لباس، یہ چھمچم کی آواز انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے. پھر اس کے بعد مردوں کے لیے کہا گیا مرد لباس پہن سکتا ہے، زعفرانی لباس نہ پہنے.
یہ یاد رکھنے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، زعفرانی لباس جو گیروی رنگ کا لباس ہوتا ہے یہ نہ پہنے. اور اس بات کی مردوں کو تاکید کی گئی، ما اسفل من الکعبین فہو فی النار. جو لباس، جو لنگی، جو پینٹ، جو ازار، جو بھی ہم پہنتے ہیں اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو یہ حرام ہے، یہ لباس آگ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت اس پر گرفت کرتا ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جر الثوب خیلاء، جو آدمی تکبر اور گھمنڈ سے پینٹ کو لمبی رکھتا ہے، کپڑوں کو لمبا رکھتا ہے، اللہ روز قیامت اس کو نہ پاک کرے گا نہ اس کو نظر رحمت سے دیکھے گا. کپڑا آپ کا ہے، صحیح ہے، آپ جو بھی چاہیں پہن سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت کو چھوڑ کر ہم اپنے کپڑے سلائیں. نوجوانوں ماشاءاللہ بہت ساری اصلاحیں نوجوان کر رہے ہیں اپنے آپ کی، لیکن ذرا لباس کے اندر ذرا تبدیلی لانی چاہیے. ذرا ٹکنے سے اوپر، ٹکنے سے ذرا اوپر اپنا لباس رکھیں تو بڑے پیارا لباس ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں یہ بیان کیا کہ شیطان بے ایمانوں کا ولی ہوتا ہے، شیطان بے ایمانوں کا گہرا دوست ہوتا ہے، اس لیے مومنوں تم شیطان کو دوستی نہ بناؤ. پھر اس کے بعد مکے والوں کی یا عربوں کی ایک عادت اللہ تعالیٰ بیان کیا. ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی گناہ کرتے، جب ان کو گرفت کرتے، ان کو پوچھا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو فوراً کہتے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسانوں ذرا غور کر دیکھو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلط باتوں کا تم کو حکم دے گا، غلط کام کرنے کا حکم دے گا، فحش کا حکم دے گا؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت باندھو، اپنے باپ داداؤں کو الزام نہ دو. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر گناہ کرتا ہے، کسی پر تھوپنا چاہتا ہے، تو شریعت میں یہ منظور نہیں ہے. جو آدمی جو گناہ کرتا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوگا، جو اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. ابھی ہم نے قرآن مجید کی آیتیں سنی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن، ابھی پڑھوں گا میں انشاءاللہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنمی بندے کہیں گے، جہنمی کہیں گے اللہ میرے دوستوں نے مجھے بھٹکایا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے میں بھٹک گیا ہوں، اللہ کو دگنا عذاب دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، میرا عمل میرے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے. شریعت اس بات کو اجازت نہیں دیتی کہ جرم کرے کوئی اور اس کی سزا دوسرا بھگتے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تاکید کیا مسلمانوں کو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم جب تم نماز کو آؤ تو اچھا عمدہ لباس پہن کر آؤ، بہترین لباس پہن کر آؤ، کھاؤ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، لیکن بیکار نہ کرو. بیکار کرنے کا مطلب ایک آدمی کی غذا دو آدمی کی دیے، دو آدمی کو دینے کی جگہ چار آدمی کو دیے اور وہ ضائع ہو جائے، یہ اسراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ رزق کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے بڑی سخت تاکید کرتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے رزق، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. انسان اس رزق کے لیے گناہ پر تل جاتا ہے، انسان اس روٹی کے لیے بڑے بڑے جرائم کرتا ہے، بچوں کو چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، اپنوں سے تعلقات توڑ لیتا ہے. یہ بھوک بڑی عجیب چیز ہے. اس لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ میں اس بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بدترین ساتھی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دیا، عمدہ سے عمدہ لباس پہنیے، ساتر لباس پہنیے، ایسا لباس مت پہنیے جس سے اعضاء آپ کے چغلی کھاتے ہیں. خاص طور پر عورتوں کو یہ تاکید اسلام کرتا ہے کہ ایسا لباس ہر کس کوئی لڑکی نہ پہنے جس سے بے حیائی ہو، کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم کو بتاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ پہنی ہوئی ہوں گی لباس لیکن بے لباس نظر آئیں گی. اتنا باریک، اتنا پتلا، اتنا مہین کپڑا پہنیں گی
کہ ان کا جسم اس سے چمکتا ہوگا. اللہ کا فضل ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے، لیکن ان باتوں کا یہ ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت نازک دور ہے. ہمارے ایمان پر، ہمارے کلچر پر، ہماری تہذیب پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ایسی صورت میں ہم کو اسلامی قوانین، اسلامی ضوابط ایک ایک بھی ہمارے بچوں کے ذہنوں میں رہنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت دو گروہوں کا ذکر کیا. ایک گروہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک گروہ کا عقیدہ دوسرے گروہ سے بالکل مختلف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں. انکار کا مطلب کیا ہے؟ استکبر، تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. تکبر ان کے مٹی میں پلایا گیا ہے، اس لیے تکبر کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں حق کو. اللہ کہتا ہے ایسے متکبروں کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے متکبر. اللہ مثال دے کر کہتا ہے کہ ایک سوئی کے ناکے میں جب تک اونٹ داخل نہیں ہو سکتا اس وقت تک ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا. ناممکن ہے. سوئی کے ناکے میں اونٹ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح متکبر اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا جنت کی بو باس نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، یہ ایمان اور عمل صالح یہ جوڑی دامن کا ساتھ ہے. ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں ہوتا، عمل صالح کے بغیر ایمان نہیں ہے. ایمان ہے تو نیکی ہے، نیکی ہے تو ایمان ہے. ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. جہاں بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. کیونکہ نیکی اگر کوئی آدمی دنیا میں کرتا ہے ایمان کے بغیر تو نیکی نہیں ہے. مثلا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل گرمی کا موسم ہے، پانی پلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. بہت سارے این جی اوز جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان نہیں ہے اللہ کی ذات پر، تو کیا یہ نیکیاں اللہ کے پاس قبول ہوں گی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول نہیں کرتا. ان کا دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا صلہ، اس کا بدلہ دے گا. ہاں ہم مسلمان ایک پیالی جیسا رمضان ہے، رمضان میں آپ نے ایک روزے دار کو ایک گھٹ چائے پلائی، ایک گھٹ دودھ پلاتے ہیں، ایک اچھا ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، ایک کھجور دیتے ہیں ایمان کے ساتھ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے کہ اس سے اجر ملتا ہے. اس ایمان کے ساتھ آپ جو نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اس کا اجر دیتا ہے. اللہ یہی فرماتا ہے جو لوگ ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو اتنے ہی تکلیف دیتے جس کی ان کو طاقت ہوتی ہے. پھر یہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس لیے ہمیشہ ایمان کے ساتھ نیکی کیجیے، اللہ کا حکم سمجھ کر نیکی کیجیے. تو یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ، ایک جانور کے ساتھ آپ نے سلوک کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں. کتنے حدیثیں ایسی ہیں جس میں بات بتائی گئی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک پیاسے جانور کو پانی پلاتا ہے، ایک پیاسے جانور کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی اللہ کی مخلوق پر اس نے رحم کھایا ہے. اس لیے اسلام میرا آپ کا جو مذہب ہے اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ایمان کے ساتھ نیکی کریں تو یہ نیکیاں اللہ کے پاس ذخیرہ بنتی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گروہ کا یہ بھی ذکر کیا، ایک گروہ ایسا ہے جو نہ جنت میں جا رہا ہے نہ دوزخ میں جا رہا ہے، بیچ میں پھنسا ہوا ہے. کیوں پھنسا ہوا ہے؟ ان کو اصحاب اعراف کہتے ہیں. اس سورت کا ٹائٹل بھی سورۃ اعراف ہے. اعراف کیوں کہتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے ان کے کچھ اعمال باقی رہ گئے تھے اور کچھ عمل ان کو کرنا چاہیے تھا جس وجہ سے وہ جنت میں جا سکتے تھے، اس سے پیچھے رہ گئے. جہنم کے قابل نہیں تھی کیونکہ جہنم کے کام یہ نہیں کیے تھے. جنت میں جانے کے جیسے پاس مارکس جسے کہتے ہیں
یہ گریس مارک کے لیے انتظار کرتے کھڑے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو گریس مارک دے کر ان کو جنت میں داخل کر دے گا. اب حضرت یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. ابو فیروز اپنے چادر میں خنجر لے کر آیا، زہریلا خنجر، آپ کے پیٹ پہ ڈھونک دیا، آنکھ باہر پڑ گئی، آپ کے خون جاری تھا. پھر آپ نے 2 دن یا 2.5 دن آپ اسی حالت میں زخمی حالت میں تھے. ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا. جب وہ عیادت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کتنے خوش قسمت تھے، آپ خلیفۃ المسلمین، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خدمات کرنے کا موقع دیا اور تعریف کیا. سب باتیں سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جملہ کہا، بیٹا جو بھی خدمت ہو سکی اللہ کی توفیق سے. بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اعمال کے بدلے مجھے اصحاب آراف میں داخل کر دے. اللہ مجھے اصحاب آراف میں جگہ دے دے تو یہ میرے لیے کافی ہے. عمر بن خطاب جیسا آدمی اصحاب آراف کی خواہش کرتا ہے تو میرا اور آپ کا کیا حل ہوگا؟ ہمارے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہماری نیتیں دیکھیں، ہمارا انفاق دیکھیں، ہماری قربانیاں کیا ہیں اسلام کے لیے سوچ کر دیکھیں. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ سمجھ گئے کہ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت سارے قربانیاں مجھے اور آپ کو دینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت بھی دے، ہم کو اس توفیق بھی دے. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد وہ بچہ جا رہا تھا نوجوان، تو آپ نے کہا اس بچے کو، اس نوجوان کو بلاؤ، واپس بلائے واپس. تو کہا دیکھو بیٹا اپنے لباس کا خیال رکھو. دیکھیے جان کنی کا عالم ہے، کہتے ہیں بیٹا لباس کا خیال رکھو، اپنے پینٹ کو یا اپنی ازار کو ٹکنے سے اوپر اٹھاؤ. بیٹا یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور رب کا حکم ہے، اور تمہارا کپڑا بھی پاک و صاف رہے گا. یہ تھے ہمارے صحابہ، یہ تھے ہمارے اسلاف جو سانس کے جان کنی کے عالم میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام، معروف اور منکر کا کام کیا کرتے تھے. اللہ آج ہم کہیں گے کسی کھاتے پیتے گھرانے والے بچے کو ایسا کرو، کیا بات ہو، وہ مولوی صاحب کیا بڑھ چڑھ کو باتیں کرتے نہ ہو، کیا ان کا ہوتا ہے اختیار؟ یہ ایسی ذہنیت ہماری بن گئی ہے. کیسے اصلاح اس امت کی ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم لوگ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ ذرا ہم اپنا، ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے تو خود بخود مسائل حل ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ دیکھو، جنتی پوچھتے ہیں کیا بھائی اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا تھا تم سے کہ تمہارے بدعمالیوں کے جس تم کو جہنم میں ڈالوں گا، کیا اللہ کا وعدہ سچا ہوا؟ تو کہتے ہیں ہاں نعم سچا ہو گیا، لیکن اب تم سے ہماری ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ ذرا پانی پلاؤ ان کو، یا اللہ تعالیٰ جو رزق تم کو دے رہا ہے اس میں سے کچھ دو ان کو. بھیک مانگتے ہیں جنتیوں سے بھیک مانگتے ہیں. تو جنتی کہتے ہیں ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ تعالیٰ جہنمیوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ علی الکافرین، اللہ جہنمیوں پر اس چیز کو حرام کر دیا ہے. جنت کا پانی اور جنت کی غذا اللہ تعالیٰ کافروں پر حرام کیا ہے. اس لیے دعائیں جنت کے لیے کیجیے، آخرت کے لیے کیجیے. دعاؤں کے قبول ہونے کے رمضان میں بے شمار مواقع ملتے ہیں. جنت طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے، جہنم سے چھٹکارے کی دعا کیجیے. آخری جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا میں انسان کو الہ و زاری اختیار کرنا چاہیے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو تم اپنے رب کو عاجزی سے، انکساری سے، چھپکے چھپکے سے پکارو. عاجزی سے پکارو، انکساری سے پکارو،
تضرع کے ساتھ پکارو، رو کر پکارو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے معتد کے معنی سرکشی کرنے والے، دعاؤں سے اعراض کرنے والے گھمنڈیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد آپ نے نوح علیہ السلام کا قصہ سنا. پھر اس کے بعد آپ لوگ حضرت شعیب کا، صالح علیہ السلام کا قصہ سنا، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آیا، حضرت لوط کا قصہ آیا. ان تمام قصوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجرموں کی سزا ان کے جرائم کے برابر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ جرائم کی جس قوم کے جیسے تھے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے سزائیں ان کو دیا. مثال کے طور پر میں بتاؤں، قوم عاد یا قوم ہود کہہ لیجیے، قوم ہود کو طاقت کا نشہ تھا. من اشد منا قوہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقت میں قوم ہے. لوگوں کو ان کی طاقت مصیبت بن گئی تھی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے سے ان کو سمجھایا. خود علیہ السلام نے بہت سمجھایا اپنے قوم کو، تم لوگ کیوں اتنی زیادتی کرتے ہو، تم کیوں اتنے جنگلی جانوروں کی طرح سلوک کرتے ہو. اور وہ سمجھاتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو سزا دیا؟ ان کے گھمنڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہواؤں کو چلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھمنڈ کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ 8 راتیں 7 دن تک اس قوم پر آندھی چلا کر اللہ کی معمولی معقول ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو برباد اور تباہ کر دیا. صالح کی قوم کو اپنی طاقت اور نشیت اور اس کا بہت نشہ تھا. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایک چیخ کے ذریعے سے ختم کر کے چھوڑ دیا. جب وہ چیخ آئی تو سب کے سب گھٹنوں کے بل گر کر ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات بتا کر کہتا ہے قریش کے لوگوں اچھی طرح سے سمجھ لو، اتنی بڑی بڑی قومیں دھرتی پر تھی، وہ سب چلی گئی، بے مثال طاقت کے مالک تھے. تمہارا کیا حساب ہمارے سامنے، ہم نے تم سب کو ختم کیا تو تمہارا کیا حل ہوگا. اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی چیزوں پر ناز کرنے کی بجائے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیشہ ہی دعا کرنا چاہیے اللہ مجھے جو نعمتیں دیا ہے اس میں خیر و برکت عطا کر، ان کے زوال سے بچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو بھی قرآن فہمی کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو علم دے، بیماروں کو شفا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے کی کوشش فرما. جب تک رکھ اللہ اس دنیا میں صحت و عافیت کے ساتھ رکھ اور عزت اور آبرو کے ساتھ رکھ. کلمہ طیبہ پر ہماری وفات نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.